بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ آن لائن کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم میں اضافہ کی دعا۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ اپنا تمام ضروری تحریری مواد اپنے پاس رکھیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان خوشگوار ماحول۔ آج ہم سبق خوشگوار ماحول کی پڑھائی کریں گے، مشکل الفاظ کی املا سیکھیں گے۔ ہمارے صفحات 122 اور 123۔ آج ہم 2 صفحات پڑھیں گے۔ تدریسی مقاصد۔ اس سبق کی پڑھائی کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سبق کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، مشکل الفاظ کے توڑ کر سکیں۔ خوشگوار ماحول۔ ہمارے سبق کا عنوان کیا ہے؟ خوشگوار ماحول۔ سب سے پہلے ہم آج کا دن لکھیں گے، آج کی تاریخ، آج کا کام۔ خوشگوار ماحول۔ موسم بہت پیارا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہاں پہ ایک بہت پیارے موسم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ موسم بہت پیارا تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہنا کے ابو نے کہا آؤ باغ کی سیر کو چلتے ہیں۔ ہنا کے ابو نے کیا کہا؟ آؤ باغ کی سیر کو چلتے ہیں۔ امی نے گرم گرم پکوڑے تلے۔ امی نے کیا کیا؟ امی نے گرم گرم پکوڑے تلے، کھانے پینے کی کچھ چیزیں ٹوکری میں رکھیں اور گھر کے قریب باغ میں جا پہنچے۔ امی نے گرم گرم پکوڑے تلے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ٹوکری میں رکھیں اور گھر کے قریب باغ میں جا پہنچے۔ اب باغ میں جا کے کیا ہوا؟ باغ کا نظارہ اور بھی پیارا تھا۔ ہری ہری گھاس اور پودوں پر لگے رنگ برنگ پھول ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ ہنا نے کرن سے کہا آؤ کھیلتے ہیں۔ دونوں نرم نرم گھاس پر ننگے پاؤں دوڑ رہی تھیں، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اچانک ہنا کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ گئی، پاؤں سے تھوڑا سا خون بھی نکل رہا تھا۔ باغ میں کرن اور ہنا دونوں ننگے پاؤں چل رہی تھیں اور وہ بہت مزہ لے رہی تھیں۔ اچانک کیا ہوا؟ ہنا کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ گئی اور اس کے پاؤں سے خون نکل آیا۔ امی نے دیکھا تو خون صاف کر کے رومال باندھ دیا۔ امی نے کیا کیا؟ امی نے دیکھا تو خون صاف کر کے رومال باندھ دیا۔ ایک چھوٹی سی نوکیلی ہڈی کے چبھنے سے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ ہنا کا پاؤں کس چیز سے زخمی ہوا؟ چھوٹی سی نوکیلی ہڈی اس کے پاؤں میں چبھ گئی جس کی وجہ سے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ کرن نے دیکھا وہاں ایسی ہی کچھ اور چیزیں پڑی تھیں جیسے کاغذ، تھیلیاں اور ہڈیاں وغیرہ۔ کرن نے دیکھا کہ باغ میں وہاں پر ایسی ہی کچھ اور چیزیں بھی پڑی تھیں جیسے کاغذ، تھیلیاں اور ہڈیاں وغیرہ، اور یقیناً یہ تمام چیزیں باغ کی خوبصورتی کو بھی خراب کر رہی ہوں گی۔ کرن نے جلدی جلدی اور احتیاط سے وہ چیزیں اٹھائیں اور کچرے دان میں ڈال دی۔ کرن نے کیا کیا؟ کرن نے جلدی جلدی لیکن احتیاط سے وہ تمام چیزیں اٹھائیں اور کچرے دان میں ڈال دی جو ان کی جگہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہنا بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ کرن نے ہنا سے کہا
یہ گندگی ہمارے خوبصورت ماحول کو خراب کرتی ہے، اس کا بہت نقصان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ماحول کو صاف اور اچھا رکھنے کے لیے استعمال کے بعد خالی لفافے اور تھیلیاں وغیرہ کچرا دان میں ڈال دیں۔ کرن نے ہنا سے بہت اچھی بات کی کہ یہ ارد گرد پھیلی ہوئی گندگی جیسے کاغذ ہو گئے، تھیلیاں، ہڈیاں وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہمارے ماحول کو خراب کرتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کی جگہ کیا ہے؟ کچرا دان۔ ان تمام چیزوں کو کچرا دان میں ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارا ماحول صاف ستھرا رہے۔ اب ہم سبق کی دہرائی کریں گے اور مشکل الفاظ کی املا دیکھیں گے۔ عنوان: خوشگوار ماحول۔ موسم بہت پیارا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہنا کے ابو نے کہا، آؤ باغ کی سیر کو چلتے ہیں۔ امی نے گرم گرم پکوڑے تلے۔ پکوڑے، پے کاف واؤ ڑے بڑی ڑے، پکوڑے تلے۔ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ٹوکری میں رکھیں اور گھر کے قریب باغ میں جا پہنچے۔ ٹوکری، ٹے واؤ ٹو کاف رے چھوٹی ری، ٹوکری میں رکھیں اور گھر کے قریب باغ میں جا پہنچے۔ باغ کا نظارہ، نون زوئے الف زا رے را، نظارہ اور بھی پیارا تھا۔ ہری ہری گھاس اور پودوں پر لگے رنگ برنگ پھول ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ ہنا نے کرن سے کہا، آؤ کھیلتے ہیں۔ دونوں نرم نرم گھاس پر ننگے پاؤں دوڑ رہی تھیں۔ بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اچانک ہنا کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ گئی۔ پاؤں سے تھوڑا سا خون، خے پیش واؤ نون، خون بھی نکل رہا تھا۔ اس صفحہ پر کون کون سے خط کشیدہ الفاظ ہیں؟ پکوڑے، ٹوکری، نظارہ اور خون۔ امی نے دیکھا تو خون صاف کر کے رومال باندھ دیا۔ ایک چھوٹی سی نوکیلی ہڈی کے چبھنے سے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ نوکیلی، نون واؤ قاف چھوٹی کی، لام چھوٹی لی، نوکیلی ہڈی کے چبھنے سے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ کرن نے دیکھا وہاں ایسی ہی کچھ اور چیزیں پڑی تھیں جیسے کاغذ، تھیلیاں اور ہڈیاں وغیرہ۔ ہے ڈال شد چھوٹی الف نون گنا۔ حرف ڈال کے اوپر شد کا مطلب ہے کہ ڈال شد لفظ 2 دفعہ آیا ہے۔ کرن نے جلدی جلدی اور احتیاط سے وہ چیزیں اٹھائیں اور کچرے دان میں ڈال دیں۔ تھوڑی دیر بعد ہنا بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ کرن نے ہنا سے کہا، یہ گندگی ہمارے خوبصورت ماحول کو خراب کرتی ہے، اس کا بہت نقصان ہے۔ نون قاف صاد الف سا نون، نقصان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ماحول کو صاف اور اچھا رکھنے کے لیے استعمال کے بعد خالی لفافے، لام فے الف فا فے بڑی فے، لفافے اور تھیلیاں وغیرہ کچرا دان میں ڈال دیں۔ اس صفحہ پر خط کشیدہ الفاظ کون کون سے ہیں؟ نوکیلی، ہڈیاں۔ ہڈیاں میں ڈال حرف کے اوپر شد کا مطلب ہے کہ یہ لفظ 2 دفعہ آیا ہے۔ ہڈیاں، نقصان اور لفافے، یہ تمام املا کے الفاظ ہیں۔ آج کا کام، سبق خوشگوار ماحول کی پڑھائی کریں۔ خط کشیدہ الفاظ کی املا جوڑ توڑ اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں۔ آج کا کام کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے انڈیکس لکھیں گے، نمبر شمار 1، تاریخ اور عنوان، خوشگوار ماحول، املا جوڑ توڑ۔
پہلے صفحہ پر ہم سبکی اشارہ بنائیں گے. سبکی اشارہ خوشگوار ماحول، املا جوڑ توڑ. سب سے پہلے ہم لکھیں گے آج کا دن، آج کی تاریخ، آج کا کام. اس کے بعد عنوان، خوشگوار ماحول، املا جوڑ توڑ. پہلا لفظ پکوڑے، پے کاف واو ڑے بڑی ایڑے پکوڑے. دوسرا لفظ نوکیلی، نون واو کاف چھوٹی اے کی لام چھوٹی اے لی نوکیلی. تیسرا لفظ لفافے، لام فے الف فا فے بڑی اے فے لفافے. چوتھا لفظ خون، خے پیش واو نون خون، خون کے توڑ خے پیش واو نون خون. اس کے بعد ہم لکھیں گے ٹوکری، ٹے واو ٹو کاف رے چھوٹی اے ری ٹوکری. اس کے بعد نظارہ، نون زوئے الف زا رے ہے راہ نظارہ. کیا لفظ ہے یہ؟ نظارہ. اس کے بعد لکھیں گے نقصان، نون قاف صاد الف سا نون نقصان. اس کے بعد لکھیں گے ہڈیاں، ہے ڈال ہڈ چھوٹی یہ الف نون گنا ہے ڈال شد ہڈ چھوٹی یہ الف نون گنا ہڈیاں. ہڈیاں کے اوپر شد کا مطلب ہے کہ یہ لفظ 2 دفعہ آیا ہے. تشدید، ایسے حرف جن کے اوپر تشدید کا نشان ہو انہیں 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اس علامت کا کسی حرف کے اوپر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ حرف اس لفظ میں 2 بار آیا ہے. جیسے ہمارے پاس لفظ ہے ہڈیاں، ہڈیاں، ہڈیاں میں ڈال کے اوپر تشدید کا نشان ہے، شد ہے. تو ہڈیاں کے توڑ کیا ہوں گے؟ ہے ڈال ڈال چھوٹی یہ الف نون غنہ. اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ہے ڈال شد چھوٹی یہ الف نون غنہ. ایسے حرف جن کے اوپر تشدید کا نشان ہو انہیں 2 بار پڑھا جاتا ہے. چھوٹی یہ اور بڑی یہ. چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی آدھی اشکال ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کی آوازوں میں فرق ہوتا ہے. جب آپ لفظ کو درست تلفظ سے پڑھیں گے تو فرق واضح ہوگا. چھوٹی یہ میں ای کی آواز آئے گی اور بڑی یہ میں اے کی آواز آئے گی. جیسے چھوٹی یہ والے لفظ کون سے ہوں گے؟ جیت، میت، کیل، ریت. اب ان تمام الفاظ میں چھوٹی یہ کی ای کی آواز آ رہی ہے. اور بڑی یہ والے الفاظ کون سے ہوں گے؟ کھیل، نیک، جیل، ریل. اسی طرح نو کی لی، نون واو کاف چھوٹی یہ لام چھوٹی یہ لی نو کی لی. اور لفظ ہے لفافے، لام فے الف فا فے بڑی فے لفافے. آپ نے تشدید کی علامت اور چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے فرق کو دھیان میں رکھنا ہے. حضرت علی نے فرمایا علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے. علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.